السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے نشہ اور اس کے نقصانات۔ شریعت کے تمام احکام بنیادی طور پر 5 مقاصد پر مبنی ہیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ گویا عقل اور فکر و نظر کی قوت کو برقرار رکھنا اور اسے خلل اور نقصان سے محفوظ رکھنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اسلام میں جن کاموں کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے، ان میں ایک نشہ کا استعمال بھی ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ اس کو حرام بلکہ ناپاک قرار دیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک کہ شراب، جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کیونکہ انسان کا سب سے اصل جوہر اس کا اخلاق و کردار ہے۔ نشہ انسان کو اخلاقی پاکیزگی سے محروم کر کے گندے افعال اور ناپاک حرکتوں کا مرتکب کرتی ہے، اور روحانی اور باطنی ناپاکی ظاہری ناپاکی سے بھی زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ اس کے حرام اور گناہ ہونے کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کل مسکر خمر وکل خمر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وہو یدمنها لم یتب لم یشربها فی الآخرہ۔ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس کسی نے بھی دنیا میں شراب نوشی کی اور وہ شراب نوشی کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر ہی مر گیا تو آخرت میں شراب نہیں پیے گا۔ اور فرمایا: ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس شے کی زیادہ مقدار نشہ کا باعث ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ محترم ناظرین، یہ نہایت اہم بات ہے، کیونکہ عام طور پر نشہ کی عادت اسی طرح ہوتی ہے کہ معمولی مقدار سے انسان شروع کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ زہر آمیز انجیکشن کے بغیر اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ نشہ کے جو نقصانات ہیں وہ ظاہر ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان تو خود اس شخص کی صحت کو پہنچتا ہے۔ اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ شراب اور منشیات ایک سست رفتار زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے جسم کو کھوکھلا اور عمر کو کم کرتا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے لیے ایک امانت ہے۔ انسان کے وجود سے نہ صرف اس کی بلکہ سماج کے بہت سے اور لوگوں کے حقوق بھی متعلق ہیں۔ نشہ کا استعمال اس امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ آور اشیاء کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں سے بھی منع فرمایا جو جسم کے لیے فطور کا باعث بنتی ہوں۔ نشہ انسان کو اپنی گرد و پیش سے بے خبر اور غافل بنا دیتا ہے، اور اس بدمستی میں نہ ان کو لوگوں کے حقوق یاد رہتے ہیں نہ اپنے فرائض و واجبات۔ بعض اوقات تو ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی تباہ و برباد کر دے، جیسے طلاق کے واقعات ہیں۔ طلاق کے بہت سے واقعات بالخصوص دیہاتی علاقوں میں اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔
جس کا خمیازہ اسے بھی بھگتنا پڑتا ہے اور اس سے زیادہ اس کی بیوی اور بچوں کو۔ شراب کے نقصانات کا سب سے اہم پہلو اخلاقی ہے۔ نشہ کی بدمستی انسان سے عصمت ریزی، ظلم و زیادتی اور باعزت لوگوں کی بے توقیری اور کون سی بات ہے جو انسان نشہ کی حالت میں نہ کرتا ہو۔ اسی لیے نشہ صرف برائی ہی نہیں بلکہ برائیوں کی جڑ ہے، اور محض ایک گناہ ہی نہیں بلکہ سینکڑوں گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت نے اپنے پاس شراب رکھی اور ایک بچہ کو رکھا اور ایک شخص کو مجبور کیا کہ وہ 3 میں سے ایک برائی کم سے کم ضرور کر لے، یا تو وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرے، یا اس بچہ کو قتل کر دے، یا شراب پی لے۔ اس شخص نے سوچا کہ شراب پینا تو ان تینوں میں سے سب سے کمتر ہے، چنانچہ اس نے شراب پی لی، لیکن اس شراب نے بالآخر یہ دونوں گناہ بھی اس سے کروا لیے۔ الغرض، نشہ جسمانی، مالی، سماجی اور اخلاقی ہر پہلو سے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ اس وقت نو بنو منشیات کی کثرت اور اس کے استعمال میں جو عموم پیدا ہو رہا ہے وہ حد درجہ تشویشناک بات ہے۔ لوگوں نے منشیات کو نئے نئے خوبصورت نام دے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب، بیئر، چرس، گانجا، افیم، تمباکو، سگریٹ اور مختلف دوسری اشیاء کے ساتھ نشہ کا نام لیے بغیر تھوڑا تھوڑا نشہ آور اجزاء کا طلبہ اور نوجوانوں کو عادی بنا دیا جاتا ہے، اور یہی چیز اس کو آئندہ منشیات کا باضابطہ خوگر بنا دیتی ہے۔ اس برائی سے سماج کو بچانے کی تدبیر یہی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو نشہ کے نقصانات کے بارے میں باشعور کیا جائے اور اس کے نقصانات سے ہر سطح پر آگاہ کیا جائے، دوسری طرف ان اسباب پر روک تھام لگائی جائے جو منشیات کے پھیلنے میں معاون و مددگار ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب نچوڑنے والے پر، نچروانے والے پر، پینے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے اس پر، ساقی پر، بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، خریدنے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے خریدی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نشہ آور چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔